جمال ششم مضمون اسلامیت سبق صلح حدیبیہ کتاب صفحہ نمبر 34۔ سبق پڑھنے سے پہلے سبق کا جو مفہوم ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سبق میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ صلح کہتے ہیں دوستی کرنا، معاہدہ کر لینا۔ صلح حدیبیہ یکم ذی القعدہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا جو صلح ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، وہ پہلی ذی القعدہ کو ہوا تھا۔ اور وہ کیوں ہوا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا تھا، وحی نازل ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں، تو انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے صحابہ سے کیا، تو صحابہ اس بات پر راضی ہو گئے، اور پھر 1400 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت یعنی کہ کسی خاص مقام کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کسی بھی حال میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب یہ بات قریش مکہ کو پتہ چل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ شریف آ رہے ہیں، تو قریش مکہ نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نہیں آ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ نامی مقام پر آ کر رک گئے۔ مسلمانوں اور قریش کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ قریش مکہ ان کو عمرے سے منع کر رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرنے سے منع کر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں کہا کہ ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اور وہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم صرف یہاں پہ عمرہ کی نیت سے آئیں گے، کسی قسم کی کوئی جنگ یا لڑائی کرنے نہیں آئیں گے۔ اور اس بات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے، یعنی اپنا میسنجر یا اپنا قاصد بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا کہ بات چیت کرنے قریش مکہ سے، اور انہیں یہ بتائیں کہ ہم یہاں پہ صرف اور صرف عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات قریش مکہ نے قبول نہیں کی اور یہ کہہ دیا کہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید صحابہ جو ہے وہ عمرہ نہ کریں۔ وہ اس بات پہ راضی نہ ہوئے، تو جب ان کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے وہ وہاں پر انتظار کر رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوٹ آنے کا۔ جب وہ نہیں لوٹ کے آئے تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ نے شہید کر دیا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے قتل کا بدلہ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، ایک درخت کے نیچے جو ببول کا درخت تھا وہاں پر بیعت لی تمام صحابہ سے کہ ہم عثمان کے جو ہے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور اس بیعت کو کہاں لیا تھا انہوں نے؟ بیعت رضوان۔ بیعت کہتے ہیں کوئی بھی عہد باندھنے کو۔ جب اس بات کا کفار مکہ کے لوگوں کو علم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صلح پہ آمادہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک سفیر بھیجا، سہیل بن عمرو، یہ کہا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں سے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں، اور مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ معاہدہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے، یعنی وہ بھی اس بات پہ تیار ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کی جو چند شرائط تھی وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں اور کچھ مسلمانوں کے حق میں بھی تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، جب ہم نے صلح کر لیا ہے، ہم لڑیں گے نہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، تو اس بات کو مان بھی لینا چاہیے۔ اور پھر اس جو صلح کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فتح مبین قرار دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہے وہ عمرہ کرنے چلے گئے تھے۔
اور پھر وہی معاہدہ جو آگے چل کر کیا بنا تھا، فتح مکہ اور اشاعت اسلام کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوا. یعنی اس کے بعد پھر مکہ کو فتح بھی کر لیا گیا، وہاں سے جو کفار تھے ان کو بھی باہر نکال دیا، اور پھر مسلمانوں کو عام اجازت ہوئی کہ وہ آرام سے عمرہ یا حج ادا کر سکیں. پھر انہیں کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی. سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں. پس منظر: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں رہائش اختیار فرمانے کے بعد وہاں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا عظیم فریضہ سر انجام دینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے. دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا اور اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا گیا. ہجرت کے چھٹے سال یعنی 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عمرہ ادا کیا ہے. یعنی اگر پس منظر دیکھا جائے، یہ ساری جو ابھی میں نے خلاصہ آپ کو بتایا ہے، تو اس میں جو اب پس منظر بتا رہے ہیں، یعنی جو اس وقت واقع پیش آیا تھا، وہ کچھ یوں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آ گئے تھے ہجرت فرما کے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ہجرت فرمانا کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جانا. جب وہ مدینہ منورہ آ گئے تو اس کے بعد اللہ وہاں پر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا گیا. کہاں پہ؟ مدینہ منورہ میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی صورت میں ملتا تھا، یعنی خواب کی صورت میں نظر آتا تھا یا حکم ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئیں، یعنی اللہ کے گھر تشریف لے کر آئیں. اب ایسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے عمرہ کرنے کا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنے لگے؟ عمرہ کی غرض سے جانے کی تیاریاں کرنے لگے. اور پھر ہجرت کے چھٹے سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا اشارہ مل گیا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتا دیا کہ آپ عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ پہ جانے کی تیاریاں شروع کر دی. ایسی صورت میں ارشاد خداوندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا تھا، اور اس کا ترجمہ کیا تھا؟ اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے. جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی. یہ جان کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے تیاریاں شروع کر دی. بیت اللہ کی زیارت کے لیے تمام صحابہ نے تیاریاں شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ یکم ذیقر 6 ہجری میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا. جب تمام صحابہ کرام کو یہ بات پتہ چل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف آئیں، تو تمام صحابہ بھی اس بات کے لیے راضی ہو گئے اور مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے، یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانے کی تیاریاں شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ، یعنی ہمراہ کہتے ہیں ساتھ کو، یکم ذیقر، یکم یعنی پہلی ذیقر 6 ہجری میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے، یعنی اس کی طرف چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مشہور صحابی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
दोस्त हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को अपना नाइब मुकर्रर किया। नाइब कहते हैं जो बड़ा होता है या मददगार होता है, जो आपकी कायम मकाम होता है, उसको कहते हैं नाइब, यानी कि जो आपकी मदद कर रहा हो। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ उम्रा की गर्ज से मक्का मुकर्रमा जा रहे थे, इसलिए इनके पास जंगी साजो सामान नहीं था। तलवारें साथ थी और वो भी मयान के अंदर। इस सफ़र में उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। मदीना से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर एक मकाम आता है जिसे जुल्हुलैफा कहते हैं। इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्रा के लिए नियत करके एहराम बांधा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ सिर्फ उम्रा की गर्ज से जा रहे थे मक्का मुकर्रमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि उनसे जंग करेंगे, कुरैश मक्का से, या उनसे कोई लड़ाई करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कोई जंगी साजो सामान नहीं रखा था। वो सिर्फ और सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत करने जा रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ अपने पास तलवारें रखी थी। चूँकि पहले ज़माने में ये होता था कि ऊँटों पे सफ़र किया जाता था, तो उसके लिए तलवारें इसलिए रखी जाती थी कि कोई ऐसा खौफनाक या ख़तरनाक या खूंखार जानवर रास्ते में आए तो सिर्फ उसको जो है रास्ते से हटाया जाए। अपनी हिफाजत के लिए तलवारें रखी जाती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा किया, लेकिन वो तलवारें मयान के अंदर थी, यानी उन्होंने नंगी तलवारें लेके हाथ में नहीं चले थे। सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए उनको तलवारों को अपने पास रखा था, लेकिन मज़ीद उनके पास जंग लड़ने के लिए कोई साजो सामान नहीं था। और इस सफ़र में उम्मुल मोमिनीन यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मुहतरमा थी हज़रत उम्मे सलमा, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। मदीना से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर एक मकाम था जुल्हुलैफा, जहाँ उस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने उम्रा की नियत करके एहराम बांधा। एहराम वो ख़ास लिबास होता है या वो ख़ास कपड़ा होता है जो उम्रा या हज के दौरान जो मुसलमान होते हैं वो पहनते हैं। यानी मर्द हजरात जो है सफ़ेद कपड़ा बांधते हैं और औरतें भी एहराम बांधती। यानी एहराम बांधने का मतलब ये होता है कि अब अपने आप ये तैयार कर लेना या उस चीज़ की नियत कर लेना कि हम अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने जा रहे हैं, अपने आप को पाक साफ करके, अपने आप को साफ़ सुथरा करके। क्योंकि हम जब अल्लाह ताला के पास जाते हैं तो अपने आप को जिस तरह से वज़ू करके साफ़ सुथरा करके अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से एहराम भी बांधा जाता है और इस बात की नियत की जाती है कि अब हम अल्लाह के ज़ियारत के लिए तैयार हो चुके हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हज़रत बुसर बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अहले मक्का के हालात मालूम करने के लिए भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते हुए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान उस्फान के मकाम पर पहुँचे तो हज़रत बुसर बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इत्तला दी कि कुरैश मक्का अपने सरदारों के साथ मक्का मुकर्रमा के बाहर जमा हो रहे हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हरगिज़ उम्रा अदा करने नहीं देंगे, और इसके लिए अगर जंग करनी पड़ी तो वो उसके लिए भी तैयार रहें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का जा रहे थे तो उन्होंने पहले अपना यानी कि मक्का के हालात मालूम करने के लिए अपना एक सफ़ीर भेजा या अपना एक सहाबी को भेजा और कहा कि पहले वहाँ के हालात मालूम कर लो मक्का मुकर्रमा के, क्या आया हम लोग उम्रा अदा कर सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने आके क्या बताया कि जो कुरैश मक्का है वो किसी भी सूरत इजाज़त इस बात की नहीं दे रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले जाएं, यानी कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए चले जाएं। और उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा नहीं आने देंगे। इसके लिए अगर हमें जंग भी करनी पड़ी तो उसके लिए भी वो तैयार रहें। कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा।
इस नई सूरत हाल पेश आने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा किया। उन्होंने राय दी कि सफ़र जारी रखा जाए। चुनांचा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सफ़र जारी रखा। कुरैश मक्का की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारूफ रास्ता छोड़कर, मारूफ यानी कि मशहूर या जाना पहचाना रास्ता छोड़कर पहाड़ों और घाटियों से गुजरते हुए हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे। हुदैबिया मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 10 मील के फासले पर है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ कि कुरैश मक्का किसी भी सूरत मक्का मुकर्रमा में आने नहीं दे रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। उन्होंने अपने सहाबा से मशवरा किया कि आया अब क्या जो है हमें लाएअमल करना चाहिए। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम अपना सफ़र जारी रखते हैं, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि मशवरा इसलिए किया था क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि तमाम लोगों से मशवरा कर लिया जाए। सबसे अच्छा मशवरा अल्लाह ताला से होता है, लेकिन अगर जान का ख़तरा किसी की था तो वो सहाबा कराम थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम की जान की फ़िक्र थी कि कहीं कुरैश मक्का उनको यानी सहाबा कराम को कोई नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए उन्होंने उनसे पूछना, अपने सहाबा कराम से पूछना मुनासिब समझा। तो ऐसी सूरत में सहाबा कराम जो है वो यक ज़बान हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए और उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी माबूद, हम लाजमी उम्रा करेंगे और अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे, हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुरैश मक्का की तरफ से अगर कोई भी रास्ता रोकने की कोशिश की तो हम वो वाला रास्ता छोड़ के जहाँ पे कुरैश मक्का के लोग खड़े हुए हैं, हम वहाँ से छोड़ के थोड़ा मुश्किल सफ़र कर लेते हैं, यानी कि पहाड़ों और घाटियों से गुजरते हैं और फिर हुदैबिया के मकाम पर पहुँचेंगे। हुदैबिया जो है वो मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 10 मील के फासले पर था। अफ़ाम तफ़हीम की कोशिश। अफ़ाम तफ़हीम यानी कि बातचीत करना, बातचीत करने की कोशिश। कुरैश मक्का के नापाक अज़ाइम को देखकर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुदैल बिन बरका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए कुरैश को पैगाम भेजा कि हम सिर्फ उम्रा की नीयत से आए हैं, इसलिए हमें खाना काबा की ज़ियारत के लिए छोड़ा जाए। मगर कुरैश ने बात ना मानी। इस दौरान बातचीत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन कोई बात तय ना हो पाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मामले को सुलझाने के लिए अपना ख़ास सफ़ीर बनाकर भेजा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुरैश मक्का को हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश की कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, उम्रा अदा करने के बाद हम वापस चले जाएंगे। अहले कुरैश ने सिर्फ इतनी लचक दिखाई कि अगर आप उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाहें तो उम्रा अदा कर सकते हैं, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बगैर उम्रा अदा करना गवारा ना किया और कुरैश मक्का की पेशकश ठुकरा दी। जब कुरैश के नापाक अज़ाइम देख लिए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने क्या किया, हज़रत बुदैल बिन बरका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए कुरैश मक्का को ये पैगाम दिया कि हम जंग करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने आए हैं, हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे, हमें सिर्फ खाने काबा की ज़ियारत के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन कुरैश मक्का ने ये बात नहीं मानी। इस दौरान भी बात का सिलसिला चलता रहा और सुलह की जो है वो पेशकश की गई कि हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन जब कुरैश मक्का ने ये बात नहीं मानी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपना कासिद बनाकर भेजा और कहा कि कुरैश मक्का को ये बात बताई जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के घर की ज़ियारत करने आए हैं और ज़ियारत करने के बाद हम चले जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मक्का मुकर्रमा पहुँचे और उन्होंने जाके कुरैश मक्का से ये वाली बात बोली कि सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को उम्रा करने दिया जाए, तो कुरैश मक्का ने इतनी लचक दिखाई कि कहा कि सिर्फ और सिर्फ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो उम्रा कर सकते हैं, बाकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा उम्रा नहीं कर सकते। ये बात हज़रत उस्मान
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوئی کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے صحابہ کے ساتھ آئے ہیں تو اکیلے کس طرح سے وہ عمرہ ادا کر لے. انہوں نے اس بات کو نہیں مانی اور جو اس کی پیشکش تھی قریش مکہ کی اس کو ٹھکرا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آنے میں دیر ہو گئی تو مسلمانوں کے اندر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. مسلمانوں میں شدید بے چینی اور غصے کی لہر دوڑ گئی. بیعت رضوان، بیعت کہتے ہیں عہد باندھنے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ ہم یہاں سے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے آتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دست مبارک پر بیعت کرتے گئے. سورہ فتح میں اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے. ترجمہ: جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بدعت کے اندیشے کی وجہ سے اس ببول کے درخت کو کاٹ دیا گیا. جب بیعت ہوئی، جب اس بات کا یقین ہو گیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے صحابہ سے اس بات کا عہد کیا یا بیعت لی کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قتل کا بدلہ لیں گے، جو ان کو شہید کر دیا گیا ہے ان کے خون کا لازمی بدلہ لیں گے. اب ایسی صورت میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے تمام صحابہ سے مذاکرات کیے اور مذاکرات کے بعد یہ حل نکالا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کا خون کیا گیا ہے اس کا بدلہ قریش مکہ سے لیا جائے گا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عثمان فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بدعت کے اندیشے کی وجہ سے اس ببول کے درخت کو کاٹ دیا گیا. بدعت یعنی کہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں، اندیشہ ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے کہ لوگ غلط باتوں کو اپنانے لگتے ہیں، غیر اللہ سے مانگنے لگتے ہیں. بدعت اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی اس درخت کی لوگ پوجا کرنے لگے اور لوگ اس کے نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی مرادیں مانگنے لگے. تو ایسی صورت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس درخت کو کٹوا دیا، کیونکہ کوئی بھی بے جان چیز، ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہو، وہ کچھ بھی انسانوں کو نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے، کیونکہ جب اللہ ہی اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو وہی اللہ بھی ہمیں دینے والا ہے. اب بدعت کرنا، کسی دیوار سے، کسی پتھر سے، کسی درخت سے مانگنا، یہ شرک یا بدعت کہلاتا ہے. صلح حدیبیہ اور اس کی شرائط شرط کی جمع کو کہتے ہیں. کفار مکہ کو جیسے ہی اس بیعت کا علم ہوا وہ صلح پر آمادہ ہو گئے. قریش نے سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کو مسلمانوں سے مذاکرات کے لیے بھیجا. کافی بحث و تمیز یعنی بات کی چھان بین کے بعد ایک معاہدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان طے پایا، جس کے اسلام کی سربلندی کے لیے دورس نتائج برآمد ہوئے. اس معاہدے کو تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس صلح حدیبیہ کی چند شرائط یہ تھیں: نمبر 1، اس سال مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے. آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی لیکن مکہ میں 3 دن سے زیادہ قیام کرنے کی اجازت نہ ہوگی. آئندہ سال جب مسلمان عمرہ کرنے آئیں گے تو کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں گے سوائے تلواروں کے، اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی. نمبر 3، قریش کا کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے. نمبر 4، اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس جائے گا تو قریش اسے واپس مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے.
نمبر 5 مسلمان اور قریش 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ نمبر 6 مسلمانوں اور قریش کے علاوہ دیگر قبائل کو آزادی ہوگی کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں شامل ہوں، یعنی چاہیں تو وہ قریش کے ساتھ شمولیت اختیار کریں یا مسلمانوں کے ساتھ، وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہوں گے۔ اب صلح حدیبیہ کی بہت سی شرائط تھیں، لیکن چند شرائط جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں وہ یہی تھیں کہ اس سال یعنی کہ جس سال معاہدہ ہوا تھا اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ آئندہ آنے والے سال میں عمرہ کی اجازت ہوگی، لیکن کوئی بھی مکہ میں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے گا۔ آئندہ سال جب مسلمان عمرہ کرنے آئیں گے، یعنی آنے والے سال میں جب مسلمان عمرہ کرنے آئیں گے تو ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا سوائے تلواروں کے، اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گے، یعنی کہ صرف حفاظت کے لیے جو ہے وہ تلوار رکھی جائے گی۔ اسی طریقے سے قریش کا کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلا جائے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، یعنی کہ اگر قریش مکہ کا کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ گیا تو پھر وہ واپس نہیں جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر قریش کے پاس جائے گا تو قریش اسے واپس مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بھی کہی تھی کہ اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس جائے گا تو پھر قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ مسلمان اور قریش 10 سال تک کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں اور قریش کے علاوہ دیگر قبائل یعنی کہ دوسرے جو قبائل ہیں ان کو آزادی ہوگی کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہے شامل ہوں، چاہے تو وہ قریش کے ساتھ آ جائیں، چاہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ آ جائیں، وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہوں گے، یعنی وہ اپنے فیصلے خود کرنے کا ان کو اختیار ہوگا۔ مسلمانوں کی طرف سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا۔ بظاہر مذکورہ معاہدے میں اوپر دی گئی شرائط میں سے چند شرائط کے علاوہ باقی شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں اور مسلمان ان کے حق میں نہیں تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دورست نگاہ سے اس معاہدے کو مسلمانوں کے حق میں مفید سمجھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس معاہدے پر سختی سے پابند رہنے کی تلقین فرمائی۔ یعنی کہ جب یہ معاہدہ ہو چکا تھا تو ایسی صورت میں جو صحابہ تھے وہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ شرائط مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم معاہدہ نہیں کریں گے یا ہم صلح نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے آگے چل کے مصیبت کا یا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ فتح مبین، اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف۔ صلح حدیبیہ کے فوائد، فوائد کہتے ہیں فائدے کی جمع کو۔ اس معاہدے کے ذریعے مسلمانوں کو اس طرح فائدہ ہوا کہ نمبر 1 مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا، نمبر 2 تجارتی قافلے آزادی سے آنے جانے لگے، نمبر 3 اس دوران مشرکوں کو مسلمانوں کے اخلاص، حسن عمل، نیکوکاری اور پاکیزہ اخلاقی کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملا، نمبر 4 معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو اہل مکہ کی طرف سے جنگ سے بے فکر ہونے کی وجہ سے تبلیغ اسلام کا بہتر موقع میسر آیا، نمبر 5 یہ معاہدہ آگے چل کر فتح مکہ مکرمہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ دیکھیں صلح حدیبیہ کے کیا کیا فوائد ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا، کہ مسلمان کبھی بھی جنگ نہیں کرتا بلکہ مسلمان جو ہے وہ صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس دوران جو ہے جو مشرک تھے یا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا اخلاص کیسا ہے، ان کا عمل کیسا ہے، وہ کس طریقے سے نیک ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والے ہیں، تو انہوں نے اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کا ان کو موقع بھی ملا، یعنی کہ جو مشرک تھے، اور پھر اس کی وجہ سے یعنی کہ معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو اہل مکہ کی طرف سے جنگ سے بے فکر ہونے کی وجہ سے تبلیغ اسلام کا بہتر موقع بھی میسر آ گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی جنگ نہیں ہوئی، جب کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوئی تو وہاں پر بھی تبلیغ کا سلسلہ کہاں پہ مکہ مکرمہ میں بھی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور اس کے بعد وہی معاہدہ یعنی جو وعدہ ہوا تھا
وہی آگے چل کر فتح مکہ مکرمہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، یعنی اس کے بعد جو ہے کیا ہو گیا تھا، مکہ کو فتح کر لیا گیا تھا۔ کس طرح؟ اس نے اخلاق سے اپنے جو اچھا اخلاق، اپنا اچھا عمل جو تھا وہ کر کے مسلمانوں نے کیا کیا، جو مشرک تھے ان کے دل جیت لیے تھے، اور پھر جوک در جوک جو مشرک تھے وہ اسلام میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کے بہتر نتائج نکلے۔ ہماری کامیابی کے دار و مدار سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری کریں گے تو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں یقینی فلاح پائیں گے۔ اب ہمیں اس سبق سے کیا جو ہے وہ نصیحت ملتی ہے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو ان کی تابعداری کی، تو اسی طریقے سے اگر ہم بھی ہر معاملے میں، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں اگر بغیر لڑائی جھگڑے یا بغیر کسی آرگیومنٹ کے اگر ہم اس بات کو مان لیں اور اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کر دیتا ہے، نہ کہ ہم بدلہ لے لیں، ہم لڑائی کر لیں، ہم جھگڑا کر لیں، ہم جنگ کر لیں۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جو دونوں فریق ہوتے ہیں ان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر بات اسلام پر آ جائے کہ نعوذ باللہ کوئی خانہ کعبہ کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اس صورت میں جنگ کی جا سکتی ہے جس کو جہاد کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں معاہدہ کرنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ کسی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، کوئی لڑائی نہیں چاہتے تھے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا، صلح کا معاہدہ کر لیا تھا، اور پھر آگے چل کے وہی جو ہے کارگر ثابت ہوا کہ جو مشرک تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان کسی بھی صورت لڑنے پہ آمادہ نہیں ہے، جنگ پہ آمادہ نہیں ہے، اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے، تو انہوں نے اسلام کو سمجھا اور اس کے بعد وہ اسلام میں جوک در جوک جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سبق کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔